ایز اے ایجوکیشنلسٹ, ایز اے سماجی رہنما, ایز اے سیاسی رہنما, ہمارے نوجوانوں کو, دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہاں, میرا سب سے بڑا پیغام یہ ہوگا کہ دیکھیں, ہم مسلمان اس وقت اجتماعی طور پر ایک شناختی بحران سے گزار رہے ہیں, اور شناختی بحران یہ ہے کہ ہم ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور آپ رحمۃ اللہ عالمین ہے, آپ اس کی مانند ہے جو ایک پوری ایک نبیوں کی دیوار تھی, اور اس میں آخری میں آپ نے کام کیا. دیکھیں, دو ہی نظام ہے اس دنیا میں. ایک نظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے, اس کو ہم دین کا نظام کہتے ہیں, اور اسی کے مقابلے میں شیطان جو ایک بہت بڑا عالم تھا, اس اور اپنی نالائکی سے وہ شیطان بنا, اس شخص کا بھی ایک نظام ہے. اس نظام کو قرآن مجید نے طاغوت کا نظام کہا ہے. طاغوت کا نظام اس اللہ کے نظام کے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے, جہاں اس نے کہا کہ میں اپنی بندگی لوں گا, اللہ تعالیٰ نے کہا جو میری بندگی کرے گا وہ جنت میں جائے گا, اور جو طاغوت کی کرے گا وہ اس کے پیچھے جائے گا. اس وقت بدقسمتی ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہوئی ہے کہ ہم کہتے اپنے آپ کو کہ ہم اس دینی نظام کے ہیں, ہم اپنے آپ کو دیندار تصور کر رہے ہوتے ہیں, ہم دین کی بات کر رہے ہوتے ہیں, مگر در حقیقت ہم اتباع, پوجا, اپنی زندگی کے روز مرہ کے مراحل, ٹائم, وقت, عدالتیں, تعلیم, یہ سب کچھ ہم لوگ طاغوتی نظام کے اوپر چل رہی ہے. جیسے میں آپ سے سوال پوچھوں کہ اس ملک میں چلنے والی تعلیمی نظام طاغوتی ہے یا دینی ہے؟ معاشی نظام طاغوتی ہے یا دینی ہے؟ طاغوتی ہے ہمارا عدالتی نظام یا وہ ہے بین الاقوامی نظام طاغوتی ہے یا دینی ہے؟ تو یقیناً جواب یہ آئے گا کہ یہ سارے طاغوتی ہیں. اور قرآن تو کہہ رہا ہے وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ. اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ دو بہت مختلف چیزیں ہوئی ہیں. لہذا ہماری نوجوان کو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہتے ہیں تو ہم سمجھیں کہ وہ کیا امت ہے, ہم یہ سمجھیں کہ اس کے تقاضے کیا ہیں, ہم یہ سمجھیں کہ دین پر چلنے کے تقاضے کیا ہیں. جب تک ہم یہ نہیں کر پائیں گے اس وقت تک ہم اس شناختی بحران سے باہر نہیں نکل پائیں گے. کہنے کے لیے ہم مسلمان ہیں, کہنے کے لیے ہم پاکستانی ہیں, لیکن ہمارے اعمال, ہماری حرکات, یہ ساری چیزیں طاغوت کو وہ کر رہی ہیں. تو نوجوانوں کو صرف یہی پیغام ہے کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب سمجھو, تم سمجھو کہ اللہ اکبر کس کو کہتے ہیں, تم سمجھو بسم اللہ الرحمن الرحیم کس کو کہتے ہیں, تم سمجھو. اور یہ تبھی سمجھ سکتے ہو جب اللہ کا کلام قرآن مجید کو تم پڑھو, سمجھو, عمل کرو, اس کے اوپر ایمان رہو, اور پھر جو پڑھا ہے اس کو آگے کرو. جب تک تم یہ قرآن مجید کے 5 فرائض ادا نہیں کرو گے, تم اپنی شخصیت کو نہیں پہچان سکتے. اور جو شخص ایک شناختی بحران کا شکار ہو وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ بالکل واضح بات ہے. تو میرا نوجوانوں کو یہی پیغام ہے کہ پہلے اپنے آپ کو پہچانیں, پھر کامیابی کی بات کریں. ورنہ تو ہم آج تک اس چیز میں کنفیوزڈ ہیں کہ کامیابی کیا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو دن میں 5 دفعہ آتا ہے حی علی الفلاح. اللہ کہہ رہا ہے کامیابی کی طرف آؤ, لیکن ہمیں چاہیے سندیپ کی کامیابی, یا ہمیں چاہیے ان دوسرے لوگوں کی جو ہمارے کو بتاتے ہیں کہ جی آؤ کامیابی یہ بتائیں. کیا پیسہ کمانا کامیابی تھا؟ اگر پیسہ کامیابی ہوتا تو سب سے زیادہ تو قارون کے پاس تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ کامیابی نہیں ہے, کامیابی کوئی اور چیز ہے. اور وہ کامیابی اتنی دیر سے ہمارے عالم صاحب فرما رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ نماز آنکھ کی ٹھنڈک ہے, نماز کی اہمیت کتنی ہے. لوگ کامیابی کی طرف جا نہیں رہے, اذان سنتے ہیں اور ایسے نکل جاتے ہیں جیسے کسی نے کچھ کہا ہی نہیں. واللہ آپ سوچو تو صحیح کہ آپ کو کہا جا رہا ہے آؤ کامیابی کی طرف, اور آپ بھاگ رہے ہیں دوسری چیز کی طرف کہ شاید یہ کامیابی ہے. تو جب تک ہم اس چیز کو نہیں سمجھیں گے ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ علامہ صاحب, آپ کا بھی.